أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما بضعة رسول الله وزوجة علي المرتضى ومعظمة أئمة الهدى والبتول العذراء والراضية المرضية والصديقة الكبرى أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها. واللعنة الدائمة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في أمورهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھیں محمد سہروزہ مجالس عزا کے سلسلے کی آج آخری تقریر آپ حضرات خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کچھ جملوں کے ذیل میں اور قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں جو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا جس کو شرف حاصل کیا گیا. آج چونکہ اختتامی گفتگو ہے ذرا سا خلاصہ ما سبق گفتگو کا آپ کے حوالے اور پھر اس کے بعد آج کی تقریر اور نتیجہ آپ کے حوالے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا اس لیے تاکہ دین اسلام کا غلبہ تمام ادیان کے اوپر ہو سکے. اور اس میں جو دو اہم ترین عنصر تھے جس کے ساتھ اپنے نبی کو یا اپنے انبیاء کو اپنے حجتوں کو مبعوث کیا وہ ایک تھا ہدایت اور ایک تھا دین حق. یعنی جو نبی بھی آئے گا وہ ان دو چیزوں کے ساتھ آئے گا اور مقصد الہی یہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے. لیکن کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب اس دین پر عمل کرنے والے اطاعت رسول کرنے والے اتباع رسول کرنے والے یعنی امت مسلمہ اس دین کو ویسے قبول کرے جیسے قبول کرنے کا حق ہے، ویسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے اور اسی طرح عمل کرے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. جو عند اللہ معتبر ہے، جو عند اللہ سب سے زیادہ مقبول ہے وہ طریقہ اپنائے. اور وہ طریقہ کون اپنائے گا؟ امت کو اپنانا ہے. کیسے اپنائے گی وہ امت؟ جب تک امت اس ہدایت کو قبول نہ کرے جو ما سبق انبیاء حجتیں اوصیاء لے کر آئی ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ انسان کی ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک انسان کی، کیونکہ آپ اور میں جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے دین اسلام. اور دین اسلام آیا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو اور مجھے مادیات کے چنگل سے نکال کے روحانیت کے سفر کی طرف گامزن کریں. تو اس سفر کے اختیار کرنے میں ہمیں اور آپ کو دو ہادی درکار ہیں. ایک ہادی ہے کہ جو آپ کی اور میری ہدایت کرتا ہے جسمانی اعتبار سے، اور ایک ہادی وہ ہے جو آپ کی اور میری ہدایت کرتا ہے روحانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے قرآن کی آیت ہے اور عجیب و غریب آیت ہے.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے ستاروں کو قرار دیا تاکہ یہ ستارے ہدایت کا سبب بنے خشک و تر کی گمراہیوں میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں۔ ایک اس آیت کا ظاہری معنی ہے، ایک اس آیت کا باطنی۔ ہدایت کے حوالے سے بہت گفتگو میں کر چکا ہوں، لیکن اب ظاہر سے اس بات ہے کہ اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور مقصد تک پہنچوں گا کہ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہدایت ہے جسمانی، ایک ہدایت ہے روحانی۔ نجوم سے جو ہدایت آپ کی اور میری ہو رہی ہے، ظلمات البر والبحر، یعنی خشک و تر میں یہ ہدایت پروردگار کر رہا ہے، کیوں؟ ان نجوم کے ذریعے سے، چاند سورج ستاروں کے ذریعے سے، تاکہ میں اور آپ منزل تک پہنچ سکیں۔ اور یہ خدا بزرگ تر کا ہمارے اوپر لطف ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا سامان کس کس طریقے سے مہیا کیا۔ بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا اس مثال سے، میں اس پہ رکوں گا نہیں تاکہ آپ کا اور میرا دونوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مسافت۔ مسافت کہتے ہیں راستے کو، بہت دقیق بات ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسافت کہتے ہیں کس کو؟ راستے کو۔ عربی زبان میں جو بھی لفظ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے۔ اردو زبان میں بھی کھانا، جب کھانا ایک مصدر ہے، سونا ایک مصدر ہے، وہ سو گیا، وہ سوئے گا، سونے والا، یہ سب اس کے مشتقات ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اور اس کے کئی مشتقات ہوتے ہیں۔ جتنے اس کے مشتقات ہوتے ہیں، یعنی روٹ ورڈ سے جتنے لفظ بنتے ہیں، اس کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مثال دینا بہت ضروری ہے۔ مسافت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے صوفہ، صوف، سین واو فے۔ صوف کا مطلب ہے سونگھنا۔ اب مجھے بتائیے کہ سونگھنے سے اور مسافت میں کیا ربط ہے؟ سونگھنے میں اور مسافت میں کیا ربط ہے؟ عرب جب سفر کیا کرتے تھے رات بھر، تو ان کو جب راستہ ناپنا ہوتا تھا، کسی راستے سے گزرنا ہوتا تھا، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ راستہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، وہ اس راستے کی مٹی کو اٹھا کر سونگھتے تھے۔ اگر اس میں سے اونٹ کے بول و براز کی بو آتی تھی تو وہ سمجھ جاتے تھے یہاں سے قافلہ گزرا ہے، تو وہ اس راستے پہ چل پڑتے تھے۔ اسی لیے یہاں سے صوفہ سے نکلا مسافت۔ تو اب توجہ کیجئے گا اس جملے پر، یعنی ایک مٹی کا ٹکڑا، مٹی کے کچھ ذرات انسان کی ہدایت، جسمانی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں، تو آسمان میں موجود ستارے ہدایت کا سبب کیوں نہیں بن سکتے؟ لطف الہی دیکھیے، لطف الہی دیکھیے کہ پروردگار نے ہماری اور آپ کی ہدایت کا سامان کس طرح کیا۔ جسمانی ہدایت جس طرح ضروری ہے، اسی طرح روحانی ہدایت بھی ضروری ہے، اور ہدایت انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہر ضرورت کی ضرورت ہے ہدایت۔ بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، آپ سب کے گھروں میں بچے، ذرا سا چلنا شروع ہوا، اب ماں باپ کو خطرہ ہے، یہ بھی اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، وہ بھی اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ بچے کو کون بتائے گا کہ بیٹا کیا منہ میں رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا؟ اس کے لیے پروردگار نے ان کے اوپر مربی قرار دیے، ان کے ماں باپ، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے اجداد، جو اس کی ہدایت کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ منہ میں رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا۔ یہ ہے جسمانی ہدایت۔ اب بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اب اس کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، جب وہ کھانا کھانے کی عمر تک پہنچا، جوان نہ بھی ہو، کھانا کھانے کی عمر تک پہنچا، اس کو کون بتائے گا بیٹا یہ جو تمہارے سامنے روٹی رکھی ہے اسے توڑنا کیسے ہے؟ سالن کو منہ ڈال کے براہ راست کھانا ہے یا مباشرتاً ہاتھوں سے کھانا ہے؟ کون بتائے گا اسے کہ پانی کیسے پینا چاہیے؟ کون بتائے گا اسے سونا کیسے چاہیے؟ کون بتائے گا اسے یہ تمام چیزیں کہ بیٹا چلنا کیسے چاہیے، کہاں چلنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے؟ ضرورت ہے اس کو ایک ایسے ہادی کی، ایک ایسے مربی کی جو اسے بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو جو اللہ جسمانی ضرورت اور جسمانی احتیاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جسمانی ہادی مقرر کر رہا ہے، یہ اس کے لطف کے خلاف تھا کہ وہ روحانی ہدایت کے لیے کوئی روحانی ہادی مقرر نہ کرے۔ لہذا اس نے روحانی ہدایت کے لیے مقرر کیا ائمہ کو، انبیاء کو، اپنی حجتوں کو۔ اور کیا مطلب ہے روحانی ہدایت کا؟ بڑے سے بڑا سائنسدان چاند پہ جا چکا ہے، کل کو اگر مریخ پہ بھی چلا جائے بالفرض، آپ اس سے کہیں قرآن کی اس آیت کو ذرا عمل میں لے کر آؤ۔ کون سی آیت؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ وہ پڑھ سکتا ہے نماز؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر میں اس مجمع میں سب سے بولوں کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب تک رسول کی حدیث سامنے نہ ہو،
اور سب سے کہا جائے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کوئی کسی طرح پڑھے گا، کوئی کسی طرح پڑھے گا، کوئی کسی طرح پڑھے گا، جبکہ نماز ہے روحانی ارتباط پروردگار سے، تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا روحانی پیشوا ہو جو بتائے کہ خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جسمانی ہدایت کے لیے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا کہ یہ بیماری ہے، اس نے دوا لکھ کے دے دی، مثال کے طور پہ کونکور 5 mg، دن میں 1 مرتبہ کھا لیجئے گا۔ توجہ کیجئے گا بہت، دن میں 1 مرتبہ کھا لیجئے گا۔ آپ وہ پرسکرپشن لے کے گئے میڈیکل سٹور، دوا لے کے گھر آ گئے، آپ نے 1 کے بجائے 2 کھا لی، فائدہ ہوگا نقصان؟ یا اگر ڈاکٹر کہے کہ 2 کھانی ہے، آپ 1 کھا لیں، فائدہ ہے یا نقصان؟ یعنی ہادی اگر کہہ رہا ہے 2 تو 2، وہ کہہ رہا ہے 1 تو 1۔ کس نے بتایا رسول خدا کو کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے؟ کس نے بتایا امت کو سوائے رسول خدا کے کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے؟ وہی بتائے گا جو قرب الہی کی منزل پر ہو اور علم وہاں سے لے رہا ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی، اذکار الہی میں بھی تاثیر ہے اپنی۔ بزرگ یقیناً بیٹھے ہیں، یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اذکار الہی میں بھی تاثیر ہے، اور عجیب و غریب تاثیر ہے۔ 2 رکعت نماز صبح فجر کی، شخص کی کسی خدا نخواستہ قضا ہو جائے، وہ ظہر میں 2 رکعت اپنی قضا پڑھ لے، اس کی قضا تو ادا ہو گئی، لیکن وہ فائدہ جو اسے فجر میں ملنا تھا اور تاثیر، اس سے وہ محروم ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، یا اگر فجر کی 2 رکعت ہے، میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھ دوں فجر کی نیت کر کے، واجب قربتاً اللہ، آپ کہیں نماز غلط ہو گئی۔ بھئی کیوں غلط ہو گئی؟ میں نے تو پروردگار کی نماز پڑھی ہے، جہاں 2 رکعت پڑھنی تھی میں نے 4 پڑھ لی، میں نے 500 پڑھ لی، 1000۔ آپ 1000 رکعت فجر کی پڑھ جائیں، تاثیر اتنی ہی رہے گی جتنی 2 رکعت کی مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ ایک شخص آیا عبداللہ ابن سنان، آپ کے اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ خلاصہ ہو رہی ہے آج کی تقریر، چھٹے امام کے پاس، اور عجیب و غریب طریقے سے میں آؤں گا اپنی منزل کی طرف۔ چھٹے امام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا کوئی دعا تعلیم کریں۔ مولا نے فرمایا کہ سنو، ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنے امام سے غافل ہو جائیں گے، اور اس طرح غافل ہوں گے کہ اس دور میں کئی قسم کے شکوک و شبہات آ کر اسے گھیر لیں گے۔ جب کئی قسم کے شکوک و شبہات اسے آ کر گھیر لیں گے تو وہ اپنے دین سے ہٹ جائے گا۔ ایسے زمانے میں اگر شکوک و شبہات سے بچنا ہے، مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے، اگر شکوک و شبہات سے بچنا ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں اس دعا کو، پڑھتے بھی ہیں، تو دعائے غریق پڑھو۔ دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے یہ دعا عبداللہ ابن سنان کو تعلیم دی، اور جیسے عبداللہ ابن سنان نے یہ دعا سنی، فوراً کہتا ہے کہ میں نے اسے دہرانے کے لیے، میں نے اسے یاد کرنے کے لیے دہرایا۔ اکثر انسان عبارت کو یاد کرنے کے لیے دہراتا ہے، اس نے دہرایا، اور دہرانے کے ساتھ جملے کا نہیں، ایک لفظ کا اضافہ کیا، اور وہ لفظ کیا تھا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ابھی تک اتنا ہی جتنا امام نے کہا، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹانے والے، اے ابصار کو پلٹانے والے، مجھے اپنے دین کے اوپر باقی رکھ۔ تو امام نے کہا سن، بے شک اللہ مقلب القلوب بھی ہے، مقلب الابصار بھی ہے، لیکن اتنا پڑھو جتنا ہم نے بتایا ہے، اس لیے کہ امام جانتا ہے کون سا ذکر کتنی مقدار میں کب کتنی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ ہے روحانی ہدایت بندگان خدا کی جو پروردگار نے حجتوں کے ذریعے کی، ائمہ کے ذریعے کی، انبیاء کے ذریعے کی، مرسلین کے ذریعے کی، اوصیاء اولیاء کے ذریعے کی۔ یعنی اگر یہ تمام حجتیں نہ ہوتیں، انسان کو جسمانی ہدایت تو دور، اس روحانی ہدایت تو دور کی بات ہے، جسمانی ہدایت کا بھی فقدان ہو جاتا۔ کون بتاتا، جیسے کہ کل میں نے عرض کیا، کون بتاتا کہ کس طرح کھانا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے؟ یہ ہے دین اسلام کی حقانیت کہ جو تمہیں صرف روحانی ہدایت نہیں بلکہ جسمانی ہدایت بھی دے رہا ہے، جسمانی ہدایت بھی دے رہا ہے۔ اب اٹھائیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدق۔ بی بی کے نام پر اس سے بہتر اور بلند آواز میں مل کے درود پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد خطبہ فدق۔ حدیث میں نے بارہا
پڑھی ہے اور میں اشارہ کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. رسول نے فرمایا اہتدوا بالشمس فاذا غابت الشمس اہتدوا بالظہرہ فاذا غابت الظہرہ اہتدوا بالفرقدین اہتدوا بالقمر فاذا غاب القمر اہتدوا بالفرقدین. سورج سے ہدایت حاصل کرو، جب سورج چھپ جائے تو زہرہ سے ہدایت حاصل کرو، جب زہرہ چھپ جائے تو قمر کے پاس جاؤ ہدایت کے لیے، جب قمر چھپ جائے تو فرقدین جو دو ستارے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں ان سے ہدایت حاصل کرو. زہرہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو چاند کے بعد سب سے زیادہ چمکدار ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جب سورج چھپ جائے تو چاند کے پیچھے جاؤ، کہا زہرہ کے پیچھے جاؤ. مجمع نے سن لی یہ حدیث اور ہضم کر لی جتنی ان کو کرنی چاہیے تھی اور جتنا ان کا معدہ تھا، جتنی ان کی برداشت تھی. ایک شخص رسول کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ سورج سے مراد کیا ہے، زہرہ سے مراد کیا ہے، قمر سے مراد کیا ہے، فرقدین سے مراد کیا ہے؟ رسول نے فرمایا شمس سے مراد میں رسول خدا ہوں، زہرہ سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے، قمر سے مراد علی ہیں، فرقدین سے مراد حسن و حسین ہیں. اب سمجھ میں آیا آپ کو ہمارے یہاں پنجتن کی ترتیب کیا ہے؟ میں نے بیان کی تھی یہ حدیث، یاد آ گیا مجھے، لیکن اس موقع پر بیان کرنا دوبارہ بہت ضروری ہے. کیوں رسول نے کہا کہ زہرہ سے؟ میرے بعد سیدہ کی طرف جاؤ، چاند کی طرف نہیں کہا، سیدہ کی طرف. اس لیے کہ سیدہ وہ واحد مرکز ہیں جو تمہیں رسالت اور امامت ویسے ہی پہنچائیں گی جیسے کہ لوح محفوظ پر ہے. بہت توجہ کیجئے گا، وہ ہادیہ ہیں جناب سیدہ کہ جو رسالت اور امامت سے تمہارا اتصال ایسا جوڑ کے رکھیں گی کہ تمہیں کہنے پر مجبور کر دیں گی کہ علی خلیفتہ بلا فصل، علی رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں. اگر چاہتے ہو کہ علی کی خلافت بلا فصل پر باقی رہو لازماً سیدہ کا کلمہ پڑھو اور ان کی محبت میں غرق ہو جاؤ. اب آئیے خطبے کی طرف. میں نے کل آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ جناب سیدہ نے بتایا پہلے تم کیا تھے اور اب تم کیا ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امیر کا ایک خطبہ ہے روضۃ الکافی. آپ کے پاس جو کافی اصول کافی ہم جسے کہتے ہیں اس کا اصل نام ہے کافی الکافی. اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. روضۃ الکافی میں یہ خطبہ امیر المومنین کا موجود ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا قد علمت الولات یا قد عملت الولات قبل اعمال خالفوا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ متعمدین لخلافہ ناقضین لعہدہ مغیرین لسنتہ. کہ لوگوں سنو، یہ کب خطبہ دیا امیر المومنین نے؟ جب خود کوفے میں مسند خلافت پر آ کر بیٹھے ہیں اور مدینے سے دارالحکومت علی نے منتقل کیا ہے کوفے کی طرف. جناب سیدہ کو خطبے کے اس جملے کو سمجھانے کے لیے امیر المومنین کا یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہ سنو، مجھ سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے کچھ ایسے اعمال انجام دیے جو رسول خدا کے صراحتاً خلاف تھے. یا علی غلطی سے اعمال انجام دے دیے، وہ متعمدین لخلافہ، غلطی سے نہیں جان بوجھ کر وہ اعمال انجام دیے جو رسول خدا کی خلاف ورزی کر رہے تھے. اچھا یا علی خلاف کر دیا، اور کیا کیا؟ ناقضین لعہدہ، جو رسول سے عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر دی. مغیرین لسنتہ، اور رسول خدا کی جو سنتیں تھیں انہیں تبدیل کر دیا، انہیں تبدیل کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو علی نے جملہ کہا، یہ جملہ جواب ہے کئی اعتراضات کا جو امیر المومنین پر اٹھائے جاتے ہیں. تلوار ہاتھ میں تھی، ایسے تو ائمہ نے کئی جوابات دیے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ایک الگ موضوع ہے وہ. لیکن جو امیر المومنین نے جواب دیا وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب ذوالفقار تھی تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ خلافت علی ابن ابی طالب ثابت تھی امیر المومنین کے نزدیک یا نہیں تھی؟ بالکل تھی. تو علی نے ذوالفقار کا استعمال کر کے اپنی خلافت کو واپس کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ علی لے لیتے، اگر خدا زبردستی شیطان سے سجدہ کروا لیتا تو علی بھی اپنی خلافت تلوار کے زور پہ لے لیتے. علی فرما رہے لو حملت الناس علی ترکہا وحولتها الى موضعها والى ما كانت في عہد رسول اللہ. دیکھو اگر میں لوگوں کو واپس اس سنتوں کی طرف پلٹا دوں جو رسول خدا کی تھیں، اور جو چیزیں رسول خدا کے دور میں جہاں تھیں انہیں ان کی جگہ پر واپس رکھ دوں تو کیا ہوگا؟ لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي یا لَتَفَرَّقَ جُنْدِي عَنِّي حَتَّى
ابقى وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب اللہ عز و جل و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اگر میں وہ تمام سنتیں واپس لے آؤں ان کی جگہ پر جہاں وہ پہلے تھیں، اگر وہ تمام چیزیں ان کی جگہ پر میں واپس لے آؤں جو پہلے تھیں دور رسول خدا میں، تو ہوگا کیا؟ لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، مجھ سے میرا لشکر چھوٹ جائے گا، لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی نہیں بچے گا سوائے میرے اور میرے چند شیعوں کے کہ جنہوں نے میرے فضل کو اور میری امامت کو کتاب الہی اور حدیث مصطفیٰ سے لیا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا. امیر المومنین، دیکھیں میں آپ کو بارہا یہ بات یاد دلا رہا ہوں، جوانوں کے لیے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جوانوں کو بار بار یہ بات یاد دلا رہا ہوں. امیر المومنین کا تخت خلافت پر آ کر رسول خدا کے بعد آ کر بیٹھنا امیر المومنین کا فائدہ نہیں تھا، معاشرے کا فائدہ تھا. اگر علی کا فائدہ ہوتا تو دو لوگ بھی اگر ہوتے امیر المومنین بیٹھ جاتے تخت خلافت پر، لیکن علی اپنے مفاد کو نہیں دیکھ رہے، علی معاشرے کے مفاد کو دیکھ رہے ہیں. یہی اشارہ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کی طرف کہ تم پہلے کیا تھے، رسول آئے تو تمہاری کیا حالت تھی، اب جب رسول اس دنیا سے چلے گئے اب تمہاری کیا حالت ہے. اگر تم علی کو ان کی جگہ پر بٹھا دیتے جو علی کے لیے سزاوار تھی تو خدا کی قسم تمہارا بھی فائدہ ہوتا، قیامت تک آنے والے انسانوں کا بھی فائدہ ہوتا. اسی طرف جناب سیدہ نے اشارہ کیا. اور چونکہ روحانی ہادیاں ہیں تو اب جناب سیدہ جو بتائیں گی وہ ہے اسلام. کیا ہے اسلام؟ کیا ہے دین؟ زیارات اٹھا کے دیکھیے، یہ مفہوم آپ کو جا بجا ملے گا. دین بس وہ ہے جو آل محمد کی چوکٹ سے نکلے. کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. جو اس دروازے سے، اشارہ کیا اپنے گھر کی طرف، جو اس دروازے سے نہ نکلے بس وہ باطل ہے. جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ کل کا کل خیر خدا نے جمع کر دیا ہے بطول کی دہلیز پر. اب اگر کہیں پر بھی کوئی شے بطول کی خلاف آئے گی یا ان کی دہلیز کے مقابلے پہ آئے گی وہ باطل کہلائے گی، خیر نہیں کہلائے گی. وہ باطل کہلائے گی، وہ خیر نہیں کہلائے گی. سارا کا سارا خیر جمع کر دیا پروردگار نے دہلیز سیدہ پر، دہلیز مبارک سیدہ پر. بات واضح ہو گئی یہاں پر. اب جناب سیدہ بتا رہی ہیں، صرف علی یہ نہیں بتایا بی بی نے، صرف یہ نہیں بتایا بی بی نے کہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، رسالت کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا نمازیوں کا مجمع ہے، روزے داروں کا مجمع ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، زکوٰۃ لینے والوں اور دینے والوں کا مجمع ہے. اور ایسا مجمع ہے جو زکوٰۃ پہ لڑ پڑتا ہے. سیدہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بتا رہی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ. سنو، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو واجب اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں شرک کی نجاست سے بچا سکے. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لِلنَّفْسِ، اور نماز کو خدا نے نفس کی پاکیزگی کے لیے، تنزیہًا لکم عن الکبر، نماز کو اس لیے واجب کی قرار دیا تاکہ تم 5 وقت اپنا سر اس کے آگے جھکاؤ تو تمہارے اندر کا جو تکبر ہے وہ ٹوٹے. وَالزَّکَاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِی الرِّزْقِ، اور سنو پروردگار نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو. اور پھر فرمایا وَالصِّیَامَ تثبیتاً للإخلاص، اور روزوں کو جناب سیدہ فرما رہی ہیں روزوں کو پروردگار نے اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارا خلوص ثابت ہو سکے، مضبوط ہو سکے. اور پھر جو جناب سیدہ نے فرمایا وہ سنیے. دیکھیں، میں اور آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نماز کیا ہے، یہ نہیں بتا سکتے کہ کیوں ہے. اور کیا کا جواب بھی ہم احادیث رسول سے ہی دیں گے. کوئی آ کر پوچھے بھائی نماز کیا ہے، ہم کہیں گے واجب ہے. کوئی کہے شراب کیا ہے، ہم کہیں گے حرام ہے. ہم کیا کا جواب تو دے سکتے ہیں، کیوں کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں کا جواب وہ دے جو معدن علم الہی ہو، مخزن علم الہی ہو. کیوں کا جواب جناب سیدہ دیں گی، امت نہیں دے سکتی کیوں کا جواب. دیتے رہیے آپ جوابات اپنی عقل کے مطابق کہ نماز اس لیے واجب، اس لیے واجب، اس لیے واجب، لیکن اصل جواب وہ ہوگا جو سیدہ اور ان کے گھر سے نکلے گا.
نماز کیوں واجب ہوئی؟ اس لیے واجب ہوئی. روزہ کیوں واجب ہوا؟ اس لیے واجب ہوا. حج کیوں واجب ہوا؟ اس لیے تشعیداً للاسلام، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے حج واجب ہوا. اور پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفِرْقَةِ. توجہ، دو چیزیں بی بی نے کہی ہیں. بس یہیں پر آپ کو زحمت دینی اور یہیں پر سہ روزہ کی تقاریر کا اختتام بھی ہوگا، نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. بی بی نے فرمایا طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا للفرقہ. پروردگار نے اطاعت کو واجب قرار دیا تاکہ امت میں نظم و ضبط قائم ہو، اور امامت کو واجب قرار دیا تاکہ یہ امت فرقوں سے بچے. اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آخری تقریر ہے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ بی بی نے جو کہا کہ پروردگار نے امامت کو واجب قرار دیا، کیوں؟ امانا للفرقہ، تاکہ فرقوں سے محفوظ رکھے. کون؟ امت. اور رسول فرما رہے ہیں میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. تو یہ مخالف بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مخالف بات تب ہوگی جب رسول کی بات کو ویسے نہ سمجھا جائے جیسے رسول سمجھانا چاہ رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے کہا ایسا ہے کہ رسول خدا نے 73 کہے تو اس لیے 73 فرقے ہیں؟ نہیں. محکمہ موسمیات نے کہا کل بارش ہوگی، اور بارش ہو بھی جائے جو کہ مشکل ہوتی ہے اکثر، اور ہو بھی جائے اگر، تو آپ کیا کہیں گے؟ محکمہ موسمیات نے کہا اس لیے بارش ہوئی، یا بارش کے آثار تھے اس لیے بارش ہوئی؟ رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 73 ہوں گے تو یہ رسول کا ارادہ اور مقصد نہیں ہے کہ 73 فرقے ہوں. رسول نے اپنی زندگی میں بغض علی کے وہ آثار دیکھے تو کہا 73 ہوں گے. توجہ کیجئے گا. اور 73 ہیں، ایک جنت میں جائے گا، ایسا ہے ایک جنت میں جائے گا، 73 ہیں. تو اب جو جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ امامت کو پروردگار نے واجب اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں امت کو فرقوں سے بچائے. تو امت فرقوں سے بچی یا نہیں بچی؟ بچی یا نہیں بچی؟ نہیں بچی نا. تو بولیں کھل کے نہیں بچی. امت فرقوں سے بچی؟ نہیں بچی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امت نے امامت کو اختیار، امامت کو تسلیم. اب حیرت انگیز بات آپ کے حوالے کروں، عالم اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو امامت کو نہ مانتا ہو. یہ میں صرف کتابوں کی حد تک بات نہیں کر رہا، ورنہ عالم اسلام کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کتابوں میں ان کی موجود ہیں لیکن وہ مقام اقرار میں اس کا اقرار نہیں کرتے. لیکن امامت مرحلہ ایک ایسا ہے کہ جو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور مقام اقرار میں وہ سب اقرار بھی کرتے ہیں. کوئی انکار نہیں کرتا امامت کا. یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی شاید. یہاں تک عالم شیعوں کی حوالے سے بات نہیں کر رہا، عالم اسلام کی کتب میں، علم کلام کی بڑی بڑی کتابوں میں، شرح المقاصد جیسی بڑی بڑی علم کلام کی کتابوں میں یہ جملہ تک لکھا کہ تنصیب امامت، فوج سے تنصیب امامت اتنا ضروری امر ہے کہ اگر اس کے لیے نبی کا جنازہ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو. اتنا ضروری امر ہے ان کے لیے امامت. اور پھر حدیث جو کہ منسوب کی جاتی ہے رسول خدا سے لیکن ہے نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، کہ رسول نے فرمایا امام چاہے ظالم اور جائر ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. تو امامت کا تصور تو ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا. ہے یا نہیں ہے؟ امامت کا تصور تو ہر جگہ ہے. اس لیے جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے امامت کو واجب قرار دیا. اب تک میں نے یہی ترجمہ کیا کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ اللہ نے امامت کو واجب قرار دیا تاکہ فرقوں سے تمہیں بچا سکے. جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ امامت کو واجب قرار دیا، فرمایا ہماری امامت کو واجب قرار دیا. ہماری امامت کو اللہ نے واجب قرار دیا تاکہ تمہیں فرقوں سے بچائے. یعنی جناب سیدہ نے بتایا اگر بعد نبی علی کی امامت پر سب جمع ہو جاتے تو 73 کیا 2 فرقے بھی اس امت میں نہ ہوتے. صلوات پڑھیں بھی جناب سیدہ کی شان میں. اگر میرے ابن عم میرے شوہر علی ابن ابی طالب کی ولایت پر جمع ہو جاتے، ان کی امامت و خلافت پر جمع ہو جاتے، اماناً للفرقہ، اس لیے امامت کو قرار دیا ہماری اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، ہر کسی کی اطاعت نہیں. تو اب آپ نے دیکھا امامت کے 2 تصور ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ایک تصور امامت کا یہ ہے کہ اگر امام ظالم اور جائر ہی کیوں نہ ہو، ظلم و جور کرنے والا ہی کیوں نہ ہو،
اس کی اطاعت واجب ہے. اور وجہ کیا پیش کی جاتی ہے, تعویل کیا پیش کی جاتی ہے؟ یہ رسول نے اس لیے کہا تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو. اما انتشار تو اسی وقت پیدا ہو گیا تھا جہاں علی کا دامن چھوڑ کے غیر معصوم کا دامن تھاما. انتشار تو اسی دن سے پیدا ہو گیا تھا. توجہ کیجئے گا, انتشار اسی دن سے پیدا ہو چکا تھا. لیکن پھر بھی یہ حدیث ملی کہ اگر امام جو ہے وہ ظالم اور جائر ہی ہو, اس کی اطاعت کرو, تمہارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے. ایک طرف امامت کا یہ تصور ہے جو میں نے پچھلی تقریروں میں آپ کے حوالے کیا, یاد رکھیے گا, ظالم اور جابر اور جائر امام اسی کا ہوگا جو امام کو شہوت سے منتخب کرے. شہوت کا انتخاب اور ہوتا ہے, عقل کا انتخاب اور ہوتا ہے. اب آئیے جناب سیدہ کے جملے پر, ہماری امامت کو فرض کیا یا نہیں کیا؟ ایک طرف امامت کا تصور یہ ہے کہ اگر ظالم اور جائر امام ہی کیوں نہ ہو, ظلم و جور کرنے والا ہی کیوں نہ ہو, اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. اور ایک طرف امامت کا تصور یہ ہے یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت بہ ظلما و جورا, سیدہ کا آخری بیٹا جب آئے گا زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. ایک طرف امامت کا یہ تصور ہے اور ایک طرف امامت کا یہ تصور ہے. ایک طرف امامت کا یہ تصور ہے کہ اگر شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے تو میری ہدایت کر دینا, اور ایک طرف امامت کا یہ تصور ہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. فرق کیجئے ان دونوں چیزوں میں. ہمارا امتیاز ہی اس میں ہے کہ ہم نے دین اسلام کو غیروں کے دروازے سے نہیں بطول کے دروازے سے لیا ہے. ایک صلوات پڑھیں جناب سیدہ کی بارگاہ. بس کنکلوڈ کر رہا ہوں روایتوں کو اور مجلس میں. کیا کہا قرآن کی آیت نے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ یہ دین حق تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے. جب ایک شخص آیا آپ کے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, امام نے عجیب جملہ کہا. جب اس نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو امام نے فرمایا ما نزلت واللہ ما نزل تعویلها. اللہ کی قسم, دیکھیں میں اور آپ اللہ کی قسم کھائیں تو اور بات ہے, حجت الہی لسان اللہ اللہ کی قسم کھائے تو اور بات ہے. واللہ ما نزل تعویلها, اللہ کی قسم اب تک اس آیت کی تعویل نہیں ہوئی, اب تک نہیں ہوئی. اس نے کہا متى ينزل تعویلها, یا ابن رسول اللہ آیت کی تعویل کب ہوگی, کب یہ آیت اپنے منظر وقوع پر نظر آئے گی؟ امام نے فرمایا اذا قام قائمنا انشاءاللہ, جب ہمارا قائم آئے گا تب اس آیت کی تعویل ہوگی. جب ہمارا قائم آئے گا تب اس آیت کی تعویل ہوگی. فاذا قام القائم یا فاذا یقوم القائم فاذا قام القائم, جب ہمارا قائم آئے گا. عجیب جملہ ہے امام کا, جب ہمارا قائم آئے گا تو کوئی مشرک اور کافر ایسا نہ ہوگا, لا یبقى کافر او مشرک الا کرہ خروجہ, کوئی کافر اور کوئی مشرک ایسا نہیں ہوگا جو ان کے خروج کو ناپسند نہ کرے. کوئی کافر اور مشرک, یہی قرآن نے کہا نا ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرک برا ہی کیوں نہ مانے. اب سمجھ میں آیا, ظاہر قرآن بات کر رہا ہے نبی کی بعثت کی, باطن میں بات کر رہا ہے خروج مہدی کی. لا یبقى کافر او مشرک الا کرہ خروجہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا, عجیب جملہ امام کا, کہ اگر کوئی کافر اور مشرک پہاڑ کے بطن میں بھی موجود ہو تو وہ پہاڑ پکار کر گئے گا کہ اے مولا آپ کا دشمن میرے پاس ہے, آئیں اور اسے قتل کر دیں. توجہ کیجئے گا, کوئی مشرک اور کوئی کافر باقی نہیں بچے گا جو امام زمانہ علیہ السلام کی تلوار سے کے زیر میں نہ آیا ہو. حتیٰ کہ پہاڑ کہیں گے کہ ابن رسول اللہ آپ کا دشمن یہاں پر ہے. امام نے پہاڑ ہی کی تعبیر کیوں استعمال کی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ زمین میں دھس جائے گا, یہ کیوں نہیں کہا کہ گلیوں میں جا کے چھپے گا, پہاڑ ہی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یعنی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ضائع نہ ہونے دیجیے گا. یعنی امام نے بتایا کہ سنو اور یاد رکھو, کل تک جو پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اب چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. پہاڑ خود کہے گا دشمن الہی میرے پاس ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت بہ ظلما وجورا، وہ عدل انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ کیسے بھریں گے؟ کیا کریں گے؟ مہدی کے صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ کیا کریں گے؟ مہدی کے دین اسلام کا غلبہ ہر دین پر ہو جائے گا۔ کیا کریں گے؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے حبیب کی اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے۔ اسی آیت کے تناظر میں آپ کے اور میرے وقت کے امام نے اپنی توقیع میں ایک جملہ لکھا، اور یہ جملہ لکھا لَقَدْ كَانَ لِي فِي ابْنَتِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی سیرت نمونہ عمل ہے، مہدی کے لیے ہماری جدہ فاطمہ کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ صلوات پڑھیں جناب سیدہ کی شان میں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو کیا کریں گے امام؟ سیرت پر عمل کریں گے جناب سیدہ کی، یعنی آسان کر کے آپ کے حوالے کروں، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز اس وقت پڑھی جائے گی اور ادا ہوگی اور قائم ہوگی کہ جب نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھا جائے، روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھا جائے، حج کو اس کی روح کے ساتھ انجام دیا جائے، زکوٰۃ کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے، اور یہ تمام اعمال کی روح بتائیں گی کون؟ جناب سیدہ خطبہ فدق میں۔ اب سمجھ میں آیا؟ مہدی آ کر کچھ نہیں کریں گے، بس اس نظام کو نافذ کریں گے جو خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے بیان کیا۔ اس نظام کو جناب صاحب العصر نافذ کریں گے جو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں بیان کیا، اور ایک بار وہ نظام جو سیدہ بیان کر رہی ہیں نافذ ہو جائے تو کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق باقی نہیں بچے گا حکومت مہدی میں، یعنی پروردگار دکھائے گا کہ ہماری حکومت ایسی ہوتی ہے، ہماری حکومت ایسی ہوتی ہے، کوئی باقی نہیں بچے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت بہ ظلما وجورا، عدل و انصاف سے وہ دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ خروج مہدی امر الہی ہے، رجعت ہوگی، ہر معصوم آئے گا۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، نہیں معلوم یہ جملہ کہاں تک جائے گا اور کیسے جائے گا۔ انتقام لینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے۔ عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ختم ہو رہی ہے تقریر۔ صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے، حقدار کو اس کے حق تک پہنچانا ضروری ہے۔ انتقام کا مطلب یہ ہے کہ صرف بدلہ لینا کافی نہیں ہے۔ اس نے قتل کیا، ہم نے بھی قتل کر دیا، وارث نے قصاص لیا، قتل کر دیا، توجہ کیجئے گا، وارث نے قصاص لیا، قتل کر دیا، لیکن کیا حقدار کو اس کا حق ملا؟ مصائب سے اٹھا کے فضائل کے باب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن سنیے گا اور سمجھیے گا۔ جب حرملہ کا سر آیا، کیا سوال کیا ماں نے؟ کیا میرا علی اصغر واپس آ گیا؟ یعنی صرف بدلہ لینا کافی نہیں تھا، انتقام لے گا وارث بطول، انتقام لے گا وارث بطول، اور ایسا انتقام ہوگا کہ صرف بدلہ نہیں دیا جائے گا، جس کا جو حق چھنا تھا اسے واپس دیا جائے گا۔ امیر المومنین کے خلافت کا دور پھر شروع ہوگا، اور پروردگار مہدی کے ذریعے اپنے اسلام کو عزت بخشے گا۔ بہی یعز الاسلام، اللہ مہدی کے ذریعے اپنے اسلام کو عزت بخشے گا۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ ہر وہ حق جو چھنا تھا، ہر وہ حق جو چھنا تھا۔ جب سیدہ کے قاتل کو اور اس کا ذکر آیا، آپ سب بہتر جانتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کچھ وجوہات کی وجہ سے، کہ جب جناب سیدہ کے قاتل کو پکڑا گیا اور اس نے قتل کیا، امیر المومنین کو کسی نے آ کر بتایا کہ یا علی، سیدہ کو قتل کرنے والے کو قتل کر دیا گیا۔ علی خوش نہیں ہوئے، علی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور ایک جملہ کہا، کاش محمد کی بیٹی زندہ ہوتی اور اس قتل کو دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب تصور کیجئے وجود مہدی کی ضرورت کو، کہ صرف مہدی نہیں آئیں گے، ہر حجت آئے گی،
دل سیدہ کی تسکین کا نام ہے خروج مہدی. دل سیدہ کی تسکین کا نام ہے. اللہ اکبر. گزر گیا روز شہادت. حسین اور حسن کو علی نے ان کی ماں کے جنازے سے جدا کر دیا. علی کی چھوٹی بیٹیاں یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا جاؤ ادعو لی ابا ذر، ابو ذر کو بلا کے لے کر آؤ اور ان کو بتاؤ کہ ان کی آقا زادی اس دنیا سے چلی گئی. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کرنے میں شرمائیے گا نہیں. اگر نہیں معلوم کس کے پہلو میں میرے وقت کا امام اپنی جدہ کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. روایت کا جملہ ہے کہ حسن دوڑتے ہوئے ابو ذر کے گھر کے باہر گئے، دروازے پہ دستک دی. ابو ذر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، حسن ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے. آنکھوں میں آنسو تھے، سر پر امامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا، آستینیں پلٹی تھی، اور ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے چچا ابو ذر ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اجرکم علی اللہ. عزیزانو، جب سیدہ اس دنیا سے گئی ہے نا، ایک جملہ سن لیجئے، مجھے قرار نہیں آتا اس جملے کو بیان کیے بغیر. جب سیدہ اس دنیا سے گئی ہیں اور جناب سیدہ کے جنازے کی تدفین کے بعد کچھ لوگوں نے احتجاج کیا نا، وہاں علی کا صحابی مقداد کھڑا ہو گیا اور ان کے احتجاج کے خلاف مقداد نے احتجاج کیا. تو جو سیدہ کا قاتل تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے مقداد کے چہرے پر ایک تماچا مارا. مقداد زمین پر گرے اور رونا شروع کر دیا. کسی نے آ کر کہا مقداد تم روتے کیوں ہو؟ تم تو جوان آدمی ہو، جوان مرد آدمی ہو، شجاع آدمی ہو، بہادر آدمی ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے تماچے پہ نہیں رو رہا، میں تو اس سوچ کے رو رہا ہوں جب اس کا ہاتھ میرے گالوں پر اتنی زور سے پڑا ہے، خدا جانے محمد کی بیٹی نے کیسے برداشت کیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. علی نے اپنے اصحاب کو بلایا. جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کی خبر نہ پتہ چلے، کسی کو نہ ہو میرے جنازے کی خبر. محسوس کیجئے گا عزادارو اس جملے کو، میں اس سے زیادہ اور کچھ بیان نہیں کر سکتا. خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، آپ جا کے اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ گریہ کرو، اپنی آواز اب نہ نکالو، تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. ایسے کئی قضیے ہیں کہ جہاں باپ کا انتقال ہوا دور کہیں کسی ملک میں، 1 مہینے بعد ان کی باڈی آئی اسی پاکستان میں. بیٹیاں اور بیٹے چیخ مار کر رو رہے تھے. 1 مہینہ ہو گیا باپ کے انتقال کو، اب کیوں چیخ مار کے رو رہے ہیں؟ ماں باپ کا یہ انتقال ہے، جنازہ سامنے ہے باپ کا، قرار کیسے دیا جائے اولاد کو؟ عزادارو جانتے ہیں، کہتی ہیں روایات، حسن و حسین اتنا سمٹ کے روئے ہیں کہ رونے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، گھٹ گھٹ کے رونا پڑا، سسکیاں لے کر رونا پڑا. ارے کیسے برداشت کرتے؟ ماں کا جنازہ سامنے تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی حسن آگے بڑھتے، کبھی حسین آگے بڑھتے، اماں اٹھو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. رات ڈھلنے کا انتظار کیا اور جب شب آ گئی علی انتظار کر رہے. سیدہ نے کہا تھا یا علی میرا جنازہ اس وقت دفنائیے گا کہ جب سارے لوگ اپنے گھروں میں سو چکے ہوں، یا علی کسی کو میرے جنازے کی خبر نہ ہو. علی رات بھر انتظار کرتے رہے کب وہ وقت آئے کہ جب رسول کو ان کی امانت واپس کی جائے. جنازہ پڑھایا
اور اس مقام پر آئے کہ جہاں سیدہ کی قبر تھی، قبر کو استوار کیا اور ایک مرتبہ قبر کھولنے کے بعد سیدہ کے لاشے کو اٹھایا، قبر میں رکھنے والے تھے تو ایک جملہ کہا لقد استرجعت الودیۃ، اے یا رسول اللہ آج آپ کی امانت علی واپس کر رہا ہے، ستنبئک ابنتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی بے تضافر الامہ کہ اس امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کی۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب زمان، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی۔ عزیزانو جانتے ہیں روایتیں کہتی ہیں کہ جب آپ گئے ہیں اپنے لواحقین کے جنازوں میں، قبرستان جب جاتے ہیں اولاد سے پوچھئے گا یا ماں باپ سے پوچھئے گا کہ جب اپنی اولاد کے جنازے پر، اپنی اولاد کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں نا تو اس وقت قلب کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ سوائے عزیز کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ روایت کا جملہ ہے یہاں سیدہ کی قبر کو برابر کیا، علی جیسے ہی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے حاج بہ الحزن، علی کے اوپر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اب علی کی ہمت نہیں ہے کہ زہرا کی قبر کا سامنا کرے، رسول کی قبر کا رخ کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا سلام لیجئے گا، اما حزنی فسرمدن، یا رسول اللہ کون کہہ رہا ہے یہ جملہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، شیعوں کا بچہ جب گرتا ہے یا علی مدد کہتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ علی مدد کے لیے آتے ہیں، وہ علی جو کائنات کا مشکل کشا ہو یہ جملہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ سیدہ کے بعد اب مرتے دم تک علی پریشان رہے گا، علی غم و اندوہ میں گرفتار رہے گا۔ یہ کہنے کے بعد علی نے جنازے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ میں علی نہیں بتا سکتا، یہ بیٹی آپ کی خود بتائے گی کہ امت نے کیا کیا۔ عزادارو جانتے ہیں علی نے کیوں نہ بتایا، علی کیوں نہیں کہہ پا رہے کہ امت نے آخری جملہ کہ امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ روایتیں کہتی ہیں جب علی اور زہرا کا عقد ہوا ہے، رسول نے زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور یہ جملہ کہا ہذہ ودیۃ اللہ و ودیۃ رسول، اے علی یہ اللہ کی بھی امانت ہے، یہ رسول اللہ کی بھی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور اے علی میں جانتا ہوں تم رکھ لو گے۔ جب زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا کیوں علی کی ہمت نہ ہوئی بتانے کی؟ جب زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا اور اس گالوں پر نیلے نشان نہ تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی، بازو ٹوٹا ہوا نہ تھا، تازیانوں کے نشان نہ تھے، یا رسول اللہ یہ بیٹی خود بتائے گی امت نے کس کس طرح ظلم کیا۔ ماتم زہرا